سامعین اکرام، میں چشمہ فاروقی اردو ٹاک کے پروگرام میں علمی ادبی گفتگو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ کوئی بھی شاعر، ادیب، محقق جو بھی اردو سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو آپ کے روبرو لائیں، آپ ان کی گفتگو کو سنیں۔ آج کی ہماری مہمان ہندوستان کے ایک صوبے اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع سے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں محترمہ شبیستہ ثنا افروز صاحبہ سے۔ آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے سفر کا انداز، آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا اور یہاں تک آپ کیسے پہنچی، یہ ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کو مختصر بتائیں۔ جی، بہت بہت شکریہ چشمہ بازی، آپ یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم پہ آپ نے مدعو کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر شبیستہ ثنا افروز، جیسے کہ نام سے ہی لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر، یعنی کہ میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹریٹ ہے میرا، تو ڈاکٹر میں الحمدللہ کیمسٹری، الحمدللہ، پی ایچ ڈی ان کیمسٹری ہوں۔ تو اور ماشاء اللہ، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم کیمسٹری اور شاعری ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، نہیں لیکن ہے، دو ناؤں میں پیر رکھ کے ہم چل رہے ہیں، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ شاعری شوق ہے اور کیمسٹری بھی ہمارا دوسرا شوق ہے، یعنی دو ہی یہ عشق ہم نے توازن آپ زندگی نے میں یہ کیے ہیں۔ توازن آپ نے قائم کر رکھا ہے ماشاء اللہ سے۔ جی، لیکن وہی ہے نا، دو ناؤں میں پیر رکھ کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے۔ بالکل آسان نہیں ہے۔ تو اب شاعری تو ہم نے شاید یاد بھی نہیں ہے کہ پہلا شعر کب کہا تھا ہم نے، لیکن ایک جب ہائی اسکول میں ہم لوگوں کے اسکول میں فیئر ویل ہوا تھا، کیونکہ جی، پاپا ہمارے رشی تھے، تو ہر 3 سال پہ ہم لوگ اپنا بوریا بسترا باندھ کے نئے شہر میں چل دیتے تھے۔ تو ایجوکیشن ہماری بہت کئی شہروں سے ہوئی ہے۔ اب جیسے ہائی اسکول ہم نے میرٹھ سے کیا ہے، اور انٹر آگرہ سے کیا، اور بی ایس سی اے ایم یو علی گڑھ سے کیا، اور اس کے بعد پھر ایم ایس سی ہم نے سلطان پور کے این آئی سے کیا، اور پھر پی ایچ ڈی ایم پی سے کیا، اور پھر بی ایڈ، ایم ایڈ گولڈ میڈلسٹ، پی جی ڈی سی اے، اور یہاں تک اب ریسنٹلی ہم نے لاء میں ایڈمیشن لیا ہے، یعنی اب وکیل بھی بننے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب آپ تو نے بہت مختلف شہروں کی سیر کی ہے اور جی مختلف جی جی قسم کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ جی 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 تو اب لیکن شادی کے بعد سے سمجھ لیجیے ہم جب پرتاپ گڑھ میں ہی مستقل ہم لوگ کی رہائش ہے، پرتاپ گڑھ میں ہی، تو یہیں پہ ہم نے ڈگری کالج جوائن کر لیا۔ تو یہیں پہ 12 سال سے سمجھ لیجیے آپ، ہم 12 سال سے کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ، شاعری شوقیہ وہ بھی پیرلل ہی چل رہی ہے ہماری۔ 2000 غالباً 2018 میں ہماری کتاب جو آئی تھی میرے خوابوں کے رنگ، یہ گوگل پہ ہے، نوشن پریس سے پبلش ہوئی تھی، اور یہ فلپ کارٹ، امیزن اور ان سب پہ یہ اویلیبل ہے۔ تو اب دوسری کتاب پہ اچھا، کام چل رہا ہے۔ جی جی، تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو زبان نرم تھی شاید وہ تلخ ہو گئی ہے، تو وہ یہی ہے کہ پھول تھے خار کی ہم زباں ہو گئے، پھول تھے خار کی ہم زباں ہو گئے، خواب کے رنگ کیوں بدنما ہو گئے، کیا پھول بات ہے، تھے خار کی ہم زباں ہو گئے، خواب کے رنگ کیوں بدنما ہو گئے، وقت کے ہاتھ اتنے تراشے گئے، وقت کے ہاتھ اتنے تراشے اتنے گئے، تراشے گئے، نرم ٹہنی تھے خنجر نما ہو گئے۔ کیا اسی بات نرم ہے، ٹہنی کو آپ تراش کے اسے نکیلا جب کرتے ہیں، پینسل وغیرہ ہم لوگ بناتے ہیں، بچپن میں یاد ہے ہم کو کہ وہ جو قلم ہوتی تھی جس کو سیاہی میں ڈبو کے ہم لوگ لکھتے تھے لکھا سلیٹ پہ، کرتے تھے تخت۔ اب کے بچے تو وہ کہاں دیکھ پائیں گے، کہاں جانیں گے۔ بے تو شک، وہ قلم سے ہم لوگ جب لکھتے تھے تو وہ نرم ہی ٹہنی ہوتی ہے، اس کو تراش کے ایک دم سے پھر جی نکیلا جی بنا جی، دیتے ہیں، تو وہی اور نرم اب قلم ٹہنی پہ اب قلم اور اب قلم تو قلم، پین کا بھی رواج ختم ہو گیا، ڈائریکٹ کچھ لیپ نہیں، ٹاپ پر اس پر بس لکھتے ہیں اب تو سب۔ بس انگلیاں
बस हरकत करती हैं, कलम नहीं पकड़ती हैं। उंगलियां थिरकती हैं। बस 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 यही हो गया है। बस ऐसे ही चलता जा रहा है हमारा सफर। अच्छा आप अच्छा। यानी कि कह सकते हैं कि एक शख्सियत में कितने सारे शख्सियत लेके चल रहे हैं हम। तो उस पे एक जहन में आता है कभी कभी कि किस किस के मैं वजूद की करती हूँ नफी, किस किस के मैं वजूद की करती रहूं नफी, खुद मुझ में बेकरार बेशुमार है। क्या बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। आपके सफर में सबसे ज्यादा ताउन किस इंसान का रहा? जी जी। सफर के जिस पड़ाव पे जो साथी रहा उसी का ताउन रहा। अब बचपन में माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर शौहर और अब बच्चे हैं। यानी कि इस जिंदगी के सफर के हर पड़ाव में जो भी हम सफर रहा है वही उसी ने ताउन किया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब कि मतलब हर एक के साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा और हर एक ने आपके साथ जी जी ताउन किया। तो जी जी आपके आपने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है माशाल्लाह से, और अब आप लेक्चरार हैं और आपका ज़ौक़ और जी शौक़ इस तरफ भी है, जी जी। शायरी की जानिब। तो आपके खानदान में रुझान किस तरफ है? हमारा खानदान वकील का खानदान है। हमारे पापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रिटायर हुए हैं। हमारे भाई वकील, हमारे शौहर वकील, अब सारे बहनोई वकील। यानी हमारे यहाँ वकीलों का सिलसिला चलता चला आ रहा है। हमारी बहन वकील, इसीलिए शायद अब हम भी वकील होने जा रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जी मज़ीद कामयाबी दे। लेकिन फ़िलहाल तो आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। तो चलिए शबीता साहिबा से एक और सवाल मालूम जी। करते हैं। मोहतरमा आप ये बताइए कि आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, फिर अभी आपकी स्टडी भी चल रही है, पढ़ाई भी है, तालीम भी है। जी अपनी जी। अदबी ज़िंदगी के लिए आप वक़्त कैसे निकालती हैं? अदब एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर से शायरी, जिसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती। आप चलते फिरते बेशक। या फिर उठते बैठते कभी भी कहीं भी आपको ख्याल वो कहते नहीं कि वही की तरह आते हैं। तो फिर हम अपने किचन में भी कॉपी पेन रखे रहते हैं कि अच्छा, जब जैसे भी ख्याल आया हमने फौरन उसे नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए इसके लिए कोई खास वक्त की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी तवाज़ुन तो कर रखना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब किसी वक़्त मौका नहीं मिला लिखने का। जी जी जी, तो फिर वो मिस ही हो जाता है। हमारे साथ तो यही होता है क्योंकि फिर जी, मौका ही नहीं मिलता है। अब बच्चे हैं, जैसे 4 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह। अब अब उनके बीच भी इतना वक्त नहीं मिलता है। और फिर हमारी अभी पिछले 2 साल 3 साल से हमारी सास भी बहुत बीमार थी, तो उनकी जिम्मेदारी अच्छा, भी हमारी थी क्योंकि इकलौती बहू है। तो इसलिए शेड्यूल तो बहुत ही हेक्टिक रहता है। लेकिन अब कहते नहीं, जो चीज़ जो शौक जुनून की हद तक होता है तो बन उसके लिए जाए। कभी भी कहीं भी वक्त निकाल सकते हो आप। तो ये बेशक, बेशक। शायरी मेरे लिए जुनून है। तो इसके लिए चलिए हमको माशाल्लाह बातचीत का सिलसिला तो हमारे साथ जारी रहेगा आपका। जी जी फ़िलहाल आप अगर आपके सामने कोई अपनी कोई नज़्म आपको याद हो या रखी हो आपके सामने, तो हमारे जी उर्दू टॉक के नाज़रीन को नज़्र करें। जी 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 बिल्कुल। ये आज के हालात पे एक 4 लाइन का कता हमने कभी कहा था, तो वही हम चाहेंगे कि जी, आपसे इरशाद वही फरमाएँ। किया जाए। जी। मायूस जिंदगी की अदाओं से हो गए, मायूस जिंदगी की अदाओं से हो गए, खामोश होती हक की सदाओं से हो गए, मायूस जिंदगी की अदाओं से हो गए, खामोश होती हक की सदाओं से हो गए, अक्ले सलीम बख्श दे इनको तू मेरे रब,
عقل سلیم بخش دے ان کو بھی میرے رب، عاجز زمیں کے ہم تو خداؤں سے ہو گئے. یہ جو آج کے خدا بن بیٹھے ہیں تو ہم تو عاجز ہی ہو گئے جی ہیں کہ عاجز زمیں کے ہم تو خداؤں سے ہو گئے. ایک قطعہ اور سنانا چاہیں گے جو ہم نے اپنی جی. ماں کے لیے ہے، جو میرے لیے سب سے موسٹ انسپائرنگ اگر پرسنالٹی ہم کہیں تو وہ میری ماں ہی ہیں. تو ان کے لیے ہم عطا نے کی. کہا تھا جی، جہان رنگ بو کی ساری رانی تمہیں سے ہے، ہماری خوش ادا نظروں کی بینائی تمہیں سے ہے، ہنر کی شاخ کے ہر گل کہ تم ہی رنگ خوشبو ہو، سرے محفل یہ عزت یہ پذیرائی تمہیں سے ہے، واہ واہ سرے واہ. عزت جی سرے محفل یہ عزت یہ پذیرائی تمہیں سے ہے. تم نیچے ہے. جی 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 بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا. جی جی. ہم، اچھا یہ بتائیے آپ کے بچوں میں اس طرف کسی کا شوق ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. سب سے بڑا بیٹا جامعہ سے انجینئرنگ کر رہا ہے، بی ٹیک سیکنڈ ایئر ہے اب اس کا، اور اس سے چھوٹے اچھا، ابھی انٹر میں ہائی اسکول میں ایسے ہی ہیں. اس طرف کسی کا رجحان نہیں ہے. کسی کا رجحان نہیں ہے. جی جی، یعنی گھر میں ہم کو آپ سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ قدرت کی ستم ظریفی ہوتی ہے کہیں کہیں. جی جی جی. بہرحال کوئی اور بات نہیں، اپنا شوق آپ جاری رکھیے اور جی ہم جی آپ کو وہی سنیں گے. جی جی نہیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں اندھیروں میں چراغ جلا کے بیٹھے ہیں اور روشنی لینے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم جس کالج میں ہیں وہاں پہ بھی سب ایسے ہی ہیں، مطلب کہ اردو تو آتی بھی نہیں ہوگی، الف بے نہیں آتی ہوگی ان کو اردو، اور باقی اس طرح کا ذوق کوئی نہیں رکھتا. یعنی اب ایسے جنگل میں ہے جہاں نہ ہم نوا نہ ہم نوا، کوئی ہم نوا نہیں نا. لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے اردو کالج میں ایک اردو کلاس شروع کرائیے کہ جو بچے شوقین ہیں کم سے کم وہ ایک ایلیمنٹری کورس کریں. اس سے یہ ہے کہ زبان کو اب ترقی ملے گی. اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، تو اردو کہاں سے پھر چلائیں گے. ابھی کچھ نہ تو کیمسٹری ان میں بھی ڈپارٹمنٹ بچے نکل آتے ہیں. ہاں اکثر آتے ہیں بہرحال کہ میم میرا اردو میں نام لکھ دیجئے، یا میری ممی کا نام جی جی جی. لکھ دیجئے، تو اس طریقے ایسے میں سے. آپ ایسے میں آپ ان سے یہی کہیے کہ ایک اردو کورس کی ڈیمانڈ کریے تاکہ ہمارے سب بچوں کو ایک کورس کرایا جا سکے. جی چلیے خیر، آپ کے جو مجموعہ ہے میرے خوابوں کا جی رنگ جی جی بالکل. کے بارے میں آپ مجھے کچھ معلومات فراہم کریں جی کہ جی کتنے وقت آپ کو تیار کرنے میں آپ نے کیسے اس جہاں آپ کو کوئی پہچانتا نہیں جانتا نہیں کیسے تیار کیا آپ نے اس کو؟ کتنی غزلیں ہیں اس کے اندر یہ یا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بچپن سے ہی لکھنے کا تو بچپن سے ہی شوق تھا. تو جو یہ وہی اب شوق ہوا کہ اپنی کتاب بھی ہونی چاہیے، تو اٹھائی پرانی ڈائریز اور سب کو کمپائل کرنا شروع کر دیا. تو اس میں کچھ غزلیں ہیں، کچھ قطعات ہیں، کچھ اشعار ہیں، اب ان کی نہیں یاد ہے، لیکن اسی طرح سے پرانی ڈائریز اٹھا کے ان کو کیا. ابھی بھی اگر ہم ان کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیں تو ایسے ہی ہمارے پاس 2-3 کتابیں اور جمع ہے کہ جن کو ہو ہم جائیں گی؟ کمپائل نہیں کر پا رہے ہیں. جی جی جی، اب یہی کام شروع کر رہے ہیں اب ہم، کہ سب کو انشاءاللہ. یکجا کر کے ان کو کمپائل کر اور ان کو تو پھر جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا مجموعہ آیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جیسے خواب پورا ہو گیا. کیا بات ہے، بہت خوب جواب دیا آپ نے، جیسے خواب پورا ہوا ہو. تو پھر اس کو جی جی اس کی پذیرائی ہوئی مجموعے کی آپ کی؟ ابھی آپ یقین نہیں کریں گی، ابھی اس کا ہم نے اس کو ابھی جس کو ہم کہیں گے کہ اس کا ابھی ہم نے اجرا. کہیں پہ اجرا ہی نہیں کیا ہے. ابھی ہمارے یہاں ایسے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور ابھی ہم کہیں ایسا وہی نہیں کیے. ہم نے سوچا جب دوسری آ جائے تو دونوں کا ایک ساتھ کریں گے.
جی چلیے دلی آنا ہو آپ کا تو آپ ہم سے ملیے آ کر، تو آپ کا رسم اجرا یہیں ہو بالکل آئیں جائے گا. گے. جی بالکل بالکل آئیں گے. اب وہ تو اتفاقاً بہرحال میں تاج تو سر سے ملاقات ہو گئی تھی، جی تو ان کے تھرو ایک دو محفلیں ہم نے بھی اٹینڈ کر لی، ورنہ اس طرح کی اچھا. محفلیں ویسے شوق بھی نہیں ہے اور اپنے مزاج کی محفل ملتی بھی نہیں ہے، اور جو ملتی ہے وہ اپنے شوق کی نہیں ہے. تو کبھی وہاں جو ادبی پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ شرکت کرتی ہیں؟ اب ادبی پروگرام نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اب جو مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ادبی کہاں رہ گئے ہیں، اور جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں وہ یہاں ہوتی نہیں ہیں. الہ آباد میں ایک آدھ ہم نے ادب گھر میں کی ہے اٹینڈ. جی جی جی، لیکن مشاعروں میں کئی جگہ سے آفر آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اپنا مزاج ہی نہیں ملتا ویسی محفلوں میں جانے کا. آپ اردو زبان کی بقا کے لیے کیا سوچتی ہیں؟ اب اسی طرح اس کی خدمت کرتے رہیں، ہم جیسے لوگ بھی اگر جڑے رہیں گے تو اردو انشاءاللہ جو قائم رہے نہیں گی. جانتے ہیں ان تک بھی پہنچتی رہے گی، بالکل پھلتی پھولتی رہے گی. اسی لیے اللہ وہی نے تو ہم میرا جیسوں کی بھی ڈیوٹی کہنا ہے، آپ لگا کے ساتھ رکھی ہے. آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور نو عمر بچے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو اگر ہم اس طرف ان کا دھیان دلائیں، ان کی توجہ دلائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمیں 10-20 شاگرد نہیں ملیں گے، مل سکتے ہیں. بہرحال آپ ایک خاتون ہیں اور میں بھی ایک خاتون ہوں، تو ہم چلتے چلتے اس بات پر ایک بات کریں گے کہ خاتون کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اگر بچوں کے لڑکیوں کو ایجوکیشن کہیں نہیں دی جاتی ہے تو کہیں لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے، یا پھر جہیز کے بھی مسائل سامنے آتے ہیں، اور گھر میں جو ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے کئی بار وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اڑوس پڑوس میں، ملنے جلنے والوں میں، ایک دوسرے کے ذریعے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ویسے بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیسے کیا کر سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ تک ہم جاگروک نہیں کریں گے، مطلب کہ ان کو اویئرنیس ہم کو دینی ہے، اپنے حقوق کے بارے میں جانیں اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو جانے. تو جتنے بھی جو بنیادی چیزیں ہیں اگر وہی ہم صحیح سے سب ہم اس کو اگر ہم دے پائیں گے تو ممکن بالکل. ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے. آپ کے ہاں خواتین کے کیا، آپ جس جگہ پر رہتی ہیں جہاں پر جی ہے جی، وہاں خواتین کس پوزیشن میں ہیں؟ اب تو بہت ہی اب تو امپاورڈ ہو گئی ہے نا. امپاور وومن کا بہت ہی جی جی زور شور سے نعرہ لگ رہا ہے. تو اب وہ حالات نہیں ہیں جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے تھے. جی جی اب کافی بدلاؤ آ گیا ہے. بچے جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں تھوڑا سا. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا وہ ماڈرنائز ہو جا رہی ہیں. تو اسی پہ اگر ہم تھوڑا سا نظر رکھیں تو کافی اچھا جا رہا ہے. جی. جی چلیے اچھی بات ہے، ماشاء اللہ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کافی بہتر ہو رہا ہے، اور جی جی بہتر ہونا بھی چاہیے. جب آپ بالکل جیسے ہم جیسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں اور ہم زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آنے والے بچوں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں. بالکل اور میری بالکل اپنی خواتین بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے عورتوں میں بدلاؤ لے کر آئیں، ان کو بالکل. اویئر کریں. تو آپ جی کی زندگی میں سب سے یادگار لمحہ کون سا رہا ہوگا؟ یادگار لمحہ آئی تھنک وہی جب ہم نے میرے خوابوں کے رنگ میرے ہاتھ میں آئے تھے، وہی وہی سب سے لمحہ تھا یادگار پہلا. لمحہ تھا. بالکل کہ خواب چلیے سب پورا ماشاء ہو. اللہ بہت آپ سے بات چیت کر کے مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن آپ کے یہاں نیٹ کی پرابلم جو ہے وہ جی زیادہ جی جی سخت ہے. جی کئی بار بہت. آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اب ناظرین کے لیے یہی پیغام دیں گے کہ وہی ہے کہ عورتیں اپنے اپنے جہاں پہ ہیں، جس پوزیشن پہ ہیں، اگر وہ بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے حقوق پہچانے اور اپنے فرائض
جیسے فرض ہیں وہ ادا کرتی رہیں ایمانداری سے. بس ایک ہی چیز ہم کہیں گے ایمان کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار ہو جاؤ, آپ سے سب ایماندار ہو جائیں گے. بہت خوب, بہت خوب. جی ہمارے جی. ناظرین اسی پہ آپ کوئی اپنا کلام. بس ایک چار لائن اور ہم کہیں گے. ایک تو نیٹ ورک کی وجہ جی سے بڑی دقت ہو رہی ہے. جی جی, اسی لیے روشن میں تھے چاہ رہی جو ہوں. چراغ, جی روشن تھے جو چراغ سنبھالے کہاں گئے. روشن تھے جو چراغ سنبھالے کہاں گئے, اب پوچھتے ہو گھر کے اجالے کہاں گئے. کیا بات ہے. روشن روشن تھے جو چراغ سنبھالے کہاں گئے, اب پوچھتے ہو گھر کے اجالے کہاں گئے. یہ یہ کہہ رہے ہیں دل کے سبھی نقش دل نشین, یہ کہہ رہے ہیں دل کے سبھی نقش دل نشین, فانوس چاہتوں کے نرالے کہاں گئے. کہاں ہے. بہت خوب. اب سنانا تو ہم غزل بھی چاہتے تھے, لیکن وہی نیٹ ورک بڑی دقت ہو رہی ہے, کچھ جی تو اچھا نہیں لگ رہا ہے. جی, اب چلیے ٹھیک ہے, آپ نے ہمارے ساتھ. جی جی ایک شعر جی آخری میں اور ہم سناتے تھے. میں ہی جی, دیا ارشاد ہوں فرمائیں. میں ہی ہوں باتی چراغ کی, میں ہی دیا ہوں میں ہی ہوں باتی چراغ کی, میں ہی دیا ہوں میں ہی ہوں باتی چراغ کی, خود میں ہی خود کو میں نے جلایا ہے کیا کروں. بہت بہت اچھا, ماشاء اللہ سے. چلیے, آپ جی نے ہمیں بہت وقت دیا بہت اور بہت شکریہ. ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی. ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفیض ہوئے, لیکن نیٹ نے بہت پریشان کیا جس سے ہمارا لنک کئی جی بار ٹوٹا. بہرحال پھر کسی جی موقع پر انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے اور آپ سے جی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے جی اجازت. بہت شکریہ. بہت بہت جزاک شکریہ, اللہ. بہت